السلام علیکم ویورز، آج ہے مصحف ناول کی قسط نمبر 10 جسے لکھا ہے نمرہ احمد نے۔ اور آج ہمارے شہر کا موسم بہت ہی پیارا ہے کیونکہ بہت ہی بارش ہوئی ہے اور بارش کے بعد ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کس کس کے شہر کا موسم اسی طرح ہی ٹھنڈا اور پیارا ہے۔ تو اس خوبصورت سے موسم کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کی قسط نمبر 10 کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ چینی کی پلیٹیں احتیاط سے کیبنٹ سے نکال کر کاؤنٹر پر رکھ رہی تھی جب آہٹ پہ چونک کر پلٹی۔ کچن کے کھلے دروازے میں فضا چچی کھڑی اس کو بغور دیکھ رہی تھی۔ جی چچی، وہ قدرے الجھی، پھر ایک نظر خود پہ ڈالی۔ سادہ سی شلوار قمیض پر سیاہ دوپٹہ کاندھوں پہ لپٹے سلکی بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں مکید کیے وہ ہر دن کی طرح ہی لگ رہی تھی۔ پھر چچی کو کیا ہوا تھا؟ کچھ چاہیے چچی؟ اس نے پھر پوچھا۔ ان کی نظریں اب اس کو پریشان کرنے لگی تھی۔ نہیں، فضا چچی نے سر جھٹکا اور واپس چلی گئی۔ جاتے سمے اس سے ان کے چہرے پہ ہلکا سا تنفر نظر آیا تھا۔ ان کو کیا ہوا ہے؟ وہ پلیٹیں کپڑے سے صاف کرتے ہوئے سوچنے لگی، پھر شانے اچکا کر کام میں مصروف ہو گئی۔ ڈنر کا ٹائم ہونے والا تھا اور اسے میز لگانی تھی۔ سب آتے ہی ہوں گے۔ میں نے اور مسرت نے وسیم اور محمل کا رشتہ طے کر دیا ہے، آپ سب کو یقیناً علم ہوگا۔ وہ رائتے کا ڈونگا میز پر رکھ رہی تھی جب آغا جان نے سب کو مخاطب کیا۔ ڈائننگ ہال میں سناٹا چھا گیا، گو کہ سب کو معلوم ہی تھا، پھر بھی سب چپ تھے۔ وہ سر جھکائے اپنی آخری کرسی پر آ بیٹھی اور پلیٹ اپنی جانب کھسکائی۔ یہ فیصلہ آپ نے بالا ہی بالا کر لیا؟ مسرت چچا چاچی سے پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ حسن کے طنزیہ لہجے نے سب کو چونکا دیا۔ وہ بھی بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی جو اکھڑتے تیوروں کے ساتھ آغا جان کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ مسرت کی مرضی سے ہوا ہے رشتہ؟ آغا جان برہم بھی ہوئے اور حیران بھی۔ کیوں چچی؟ اس نے خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی مسرت کو مخاطب کیا۔ آپ کو اس وسیم کا رشتہ منظور ہے جس خاندان میں کوئی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہے؟ مسرت کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ فضا نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ بتائیے چچی، اگر آپ خاموش رہی تو اس کا مطلب آغا جان نے آپ کے ساتھ زبردستی کی ہے۔ کیا بکواس ہے یہ حسن؟ آغا جان، مجھے مسرت چاچی سے بات کرنے دیں۔ حسن کی آواز بلند ہونے لگی تھی۔ سب دم بخود اسے دیکھ رہے تھے۔ بتائیے چچی، آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ نہیں، محمل نے قطعی انداز میں کہا۔ اسے معلوم تھا اس کی ماں کچھ بھی نہ بول سکے گی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا، خود حسن بھی قدرے ٹھٹکا۔ تم بیچ میں مت بولو، آغا جان برہم ہوئے۔ ابھی نہیں بولی تو نکاح کے وقت انکار کر دوں گی۔ یہ حق مجھے میرے دین نے دیا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں کورٹ تک چلی جاؤں گی۔ مگر تمہیں کیا مسئلہ ہے وسیم سے؟ غفران چچا جھنجھلائے۔ ایسے ہی جھنجھلاہٹ فضا چاچی کے چہرے پر بھی تھی۔ اگر وسیم اتنا ہی اچھا ہے تو غفران چچا آپ ندا یا سامیہ باجی کا رشتہ کیوں نہیں کر دیتے اس کے ساتھ؟ بہت دنوں بعد پورے گھر نے پرانی محمل دیکھی تھی۔ شٹ اپ! میں انکار کر چکی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو اپنی بے عزتی کروانے کا شوق ہے تو میں نکاح والے دن اس سے بھی زوردار انکار کروں گی۔ ارے شکر کرو ہم تمہیں اپنی بہو بنا رہے ہیں۔ بہت دیر سے خاموش بیٹھی تائی مہتاب ضبط نہ کر پائی۔ جو لڑکی ایک رات گھر سے باہر رہ چکی ہو اسے کوئی نہیں قبول کرتا۔ ہم بہو نہ بنائیں تو کون قبول کرے گا تمہیں؟ میں، حسن جیسے بھڑک کر بولا تھا۔ میں قبول کروں گا محمل کو۔ وہ وسیم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنا نام مسرت چچی کے سامنے رکھ رہا ہوں اور چچی میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ ہرگز نہیں، فضا پھٹ پڑی۔ میں اس لڑکی کو کبھی قبول نہیں کروں گی جو کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ ممی! وہ زور سے چیخا تھا۔ اس سے مزید کچھ سنا نہیں گیا۔ وہ کرسی دھکیل کر بھاگتی ہوئی ڈائننگ ہال سے باہر نکل گئی۔ بریگیڈیئر فرقان کا بنگلہ جس کے ٹیرس پہ بونگن ویلیا کی بیلوں کا راج تھا۔ یا یہ بونگن ویلیا کی بیلوں کو اگر کسی کا پتہ ہے تو پلیز کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کیونکہ مجھے بہت فنی لگا ہے۔ آج بھی اسے ویسا ہی اداس اور ویران لگا تھا، بلکہ وہ شاید ہمیشہ ہی ایسا ہوتا تھا۔
مکین کے خود کے قرآن پڑھنے اور مکان کو محض سنوارنے میں بہرحال فرق تو ہوتا ہے۔ آج پھر وہ چند پمفلٹس ہاتھ میں پکڑے ان کے گھر گیٹ پر کھڑی تھی۔ بیل پر ملازم نے بھاگ کر چھوٹا دروازہ کھولا۔ جی بی بی، اس نے سر باہر نکالا، مجھے بریگیڈیئر فرقان سے ملنا ہے۔ وہ اندر ہیں؟ جی، وہ کام کر رہے ہیں۔ ان سے کہو محمل آئی ہے۔ قدرے تحکم سے کہہ کر وہ سینے پہ ہاتھ باندھے ہوئے وہیں کھڑی ہو گئی۔ فوراً ملازم اندر کو دوڑا۔ چند لمحے ہی بعد اس کی واپسی ہو گئی۔ صاحب کہہ رہے ہیں آپ اپنے یہ کاغذ لے لیں۔ اس نے پرانے پمفلٹس کی طرف بڑھائے۔ انہوں نے پڑھ لیے ہیں؟ نہیں جی، وہ مصروف تھے۔ اپنے صاحب کو بولو یہ ان پر میری امانت تھی، جب انہوں نے لیے تھے تو ان پر سونپی گئی، میری ذمہ داری بھی انہیں نبھانی تھی، ورنہ لینے سے انکار کر دیتے۔ انہوں نے خیانت کر کے یہ لوٹائے ہیں، اور اگر میں نے معاف نہ کیا تو انہیں معافی نہیں ملے گی۔ ملازم ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور پھر اندر کی طرف لپکا۔ صاحب آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ وہ پیغام دے کر جلد ہی اندر آیا تھا۔ شکریہ۔ وہ پورے اعتماد سے اندر چلی آئی۔ اسٹڈی کا دروازہ کھلا تھا۔ محمل نے چوکھٹ پہ کھڑے کھڑے دروازہ انگلی سے بجایا۔ اسٹڈی ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ بیٹھے بریگیڈیئر فرقان نے کتاب پر جھکا سر اٹھایا اور اینک کے پیچھے سے اسے دیکھا جو دروازے کے بیچ کھڑی تھی۔ یونیفارم کی سفید قمیض اور چہرے کے نبھاست سے لپٹا تر و تازہ گلابی اسکارف پیچھے سے اونچی پونی کی باعث ذرا سا اٹھ گیا تھا۔ ہاتھ میں چند پمفلٹس پکڑے وہ دراز قد سنہری آنکھوں والی لڑکی منتظر کھڑی تھی۔ کامین۔ بریگیڈیئر فرقان نے چشمہ اتار کر میز پر رکھا، کتاب بند کی اور کرسی پر قدرے پیچھے کو ٹیک لگائی۔ میں کچھ پمفلٹس دے کے گئی تھی اور میں نے واپس کر دیے تھے، اور کچھ۔ ان کے باروک چہرے پہ قدرے ناگواری تھی۔ جی، یہ کچھ اور ہیں، اور وہ آگے بڑھی اور چند پمفلٹس ان کی میز پر رکھ دیے۔ یہ آپ پڑھ کر مجھے واپس کر دیجیے گا۔ مگر مجھے یہ نہیں چاہیے، وہ بیزار سے بولے۔ میں نے آپ کو چوائس تو نہیں دی سر، آپ کو یہ لینے پڑیں گے۔ میں کچھ عرصہ بعد آ کے لے آؤں گی۔ پڑھ کر سنبھال لیجیے گا، ان پر اللہ کا نام لکھا ہے، امید ہے آپ پھینکیں گے نہیں۔ وہ کھڑی کھڑی کہہ کر واپس پلٹ گئی۔ بریگیڈیئر فرقان نے تلملا کر ایک نظر ان پمفلٹس کو دیکھا، پھر دراز میں ڈال کر اپنی اینک اٹھائی اور کچھ بڑبڑاتے ہوئے کتاب کھول دی۔ وہ اپنی دھن میں راہداری میں چلتی جا رہی تھی کہ اچانک دوسری طرف سے آتی فرشتے پر نگاہ پڑی۔ اس کے لب بھیج گئے، بے اختیار ہی وہ پیچھے ہوئی تھی۔ فرشتے نے اسے نہیں دیکھا تھا، وہ اپنے ساتھ ساتھ چلتی ٹیچر سے کچھ فکر مندی سے کہتی جا رہی تھی۔ محمل الٹے قدموں واپس ہوئی اور برآمدے میں رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ توقع کے عین مطابق فرشتے نے اس کی موجودگی نوٹ نہیں کی، ساتھ ہی ٹیچر کے ساتھ پریئر ہال کی سیڑھیاں اترتی چلی گئی تھی۔ پریئر ہال میں ملک کے نامور مذہبی اسکالر ڈاکٹر سرور مرزا کے لیکچر کا انعقاد تھا۔ وہ بھی سست روی سے چلتی ہوئی ایک درمیانی نشست پر آ بیٹھی۔ ابھی لیکچر شروع نہیں ہوا تھا، محمل نے ہاتھ میں پکڑا پاکٹ سائز قرآن کھولا اور یوں ہی پڑھنے کے لیے صفحے پلٹنے لگی۔ فرشتے نے ایسے کیوں کیا؟ یہ سوال مسلسل اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ اس نے آغا جان سے محمل کی جائیداد میں سے حصہ کیوں مانگا؟ فرشتے جیسی لڑکی اتنی مادہ پرست ہو سکتی ہے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے مطلوبہ صفحہ پلٹا اور وہ آیات نکالی جو آج پڑھائی جانے والی تھی، مگر ڈاکٹر سرور کے لیکچر کے باعث آج تفسیر کی کلاس نہیں ہونا تھی۔ وہ ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے۔ اوہ، گہری سانس لے کر محمل نے قرآن بند کر دیا۔ میرا کچھ بھی پرائیویٹ نہیں ہے۔ اس نے آہستہ سے گردن اوپر کو اٹھائی اور پھر اوپر دیکھتے ہوئے مسکرا کر سر جھٹکا۔ جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے قرآن پر بے حد پیار آتا تھا۔ اسے لگتا تھا دنیا میں اس سے بڑا کوئی کمیونیکیشن ایجاد ہی نہیں ہوا تھا۔ مگر ایسا کیا ہے جو مجھے اس سوال کا جواب برا لگے گا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھر سے سوچنے لگی تھی۔ ڈاکٹر سرور لیکچر شروع کر چکے تھے۔ پورا ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ دور دور تک پنک اسکارف سے ڈھکے سر دکھائی دے رہے تھے۔ اسٹیج کے قریب چیئرز پر اسٹاف موجود تھا۔ فرشتے بھی وہیں ایک کرسی پر بیٹھی تیز تیز ڈائری پر لیکچر نوٹ کر رہی تھی۔ اسے نوٹس لیتے دیکھ کر وہ بھی چونک کے ڈاکٹر سرور کی طرف متوجہ ہوئی جو روسٹرم پر کھڑے تھے۔ سر پر جناح کیپ، سفید داڑھی، شلوار قمیض اور واسکٹ میں ملبوس وہ خاصے منجے ہوئے اسکالر تھے۔ وہ اکثر ان کو ٹی وی پہ دیکھتی رہتی تھی۔
اپنی سوچوں کو جھٹک کر وہ بغور لیکچر سننے لگی۔ بعض لوگ قرآن پر پڑھ کر بھٹکتے ہیں، واقعی ایسا ہوتا ہے، وہ اپنے مخصوص انداز میں کہہ رہی تھی۔ اس لیے بہتر ہے کہ قرآن کسی اچھے غیر معتصب عالم سے زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کسی کا دامن پکڑنا ضروری ہے، نہیں، بلکہ کسی غیر معتصب تفسیر کو پڑھ کر بھی کسی حد تک قرآن کی سمجھ بوجھ پیدا کی جا سکتی ہے۔ قرآن پاک کو پڑھ کر ہم ہر آیت کے لیے اپنے حالات کے مطابق کئی مطلب نکال لیتے ہیں۔ وہ مطلب نکالنا غلط نہیں ہے، مگر ظاہر کو باطن سے تشبیہ دینا قطعاً غلط ہے۔ مثلاً بنی اسرائیل کو جو گائے ذبح کرنے کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دیا تھا، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس واقعے سے ہم یہ سبق تو نکال سکتے ہیں، کثرت سوال سے حکم مشتبہ ہو جاتا ہے، مگر اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں نکالتا کہ وہاں گائے سے مراد ایک صحابیہ ہے۔ نعوذ باللہ، بعض لوگوں نے واقعتاً یہاں گائے سے مراد صحابیہ کو لیا ہے۔ ایک اور مثال سورہ حجر کی آخری آیات میں ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین آ جائے۔ اب یہاں یقین سے مراد موت ہے، یعنی موت آنے تک عبادت کرتے رہو، مگر محض لوگ یہاں یقین سے مراد بلیف لے کر اپنی عبادت کو کافی سمجھ کر بس کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں اپنی عبادت پر یقین آ گیا ہے تو سب عبادتیں بس ختم۔ سورہ حجر کہاں تھی بھلا؟ اس نے آہستہ سے اپنا چھوٹا قرآن کھولا اور صفحے پلٹنے لگی۔ سورہ حجر ملی تو اس نے اس کی آخری آیات کھولی۔ آیات وہی تھی جو کہہ رہے تھے، مگر آخر 3 الفاظ حتیٰ یقین تھے، حتیٰ کہ یقین آ جائے۔ یقین۔ اس نے الیقین پر انگلی پھیری، پھر الجھ کر ڈاکٹر سرور کو دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے یہاں پر یقین سے مراد یقین نہیں بلکہ موت ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ کا من چاہا مطلب نکالنا انسان کو بھٹکا سکتا ہے۔ اپنی کویسچن انہوں نے رک کر ایک گہری نظر حال پر ڈالی۔ محمل نے ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ یس، انہوں نے سر کے اشارے سے اجازت دی۔ وہ ہاتھ میں قرآن پکڑے اپنی نشست سے اٹھی۔ سر، مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میرے پاس بغیر ترجمے والا مصحف ہے، اس میں مذکورہ آیت میں واقعتاً یقین کا لفظ استعمال ہوا ہے، سو اس کا مطلب موت کیسے ہوا؟ دونوں الفاظوں میں خاصا فرق ہے۔ سین کا مطلب موت ایسے ہے کہ وہ ذرا دیر کو رکے، اور بغور اسے دیکھا میں نے اس کا مطلب موت نکالا ہے۔ جی سر، میرا یہی سوال ہے کہ کیسے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ میں نے ڈاکٹر سرور مرزا نے اس کا مطلب موت نکالا ہے۔ میں اس ملک کا سب سے بڑا اسلامی اسکالر ہوں۔ آپ میرے کنڈیشنرز اٹھا کر دیکھیں، میری ڈگریز دیکھیں، کیا میری بات بطور ایک ٹھوس دلیل سے کافی نہیں؟ اگلی صفوں میں بیٹھی لڑکیاں اسے گردنیں موڑ کر دیکھنے لگیں، جو ہاتھ میں چھوٹا قرآن پاک پکڑے کھڑی تھی۔ سر، آپ کی بات یقیناً اہم ہے، مگر قرآن کا بعض اس کے بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ حدیث بھی یہ کرتی ہے کہ کیا قرآن و حدیث میں کہیں یہ ذکر ہے کہ یہاں یقین سے مراد موت ہے؟ وہ بہت شائستگی اور لحاظ سے مؤدب سے پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر سرور کے چہرے پر واضح ناگواری ابھری۔ یعنی اگر میں آپ کو اس بات مطلب کی دلیل نہ دوں تو اسے محض میری بات سمجھ کر جھٹلا دیں گی؟ یعنی آپ کو میری بات کی مزید دلیل چاہیے؟ جی، اس نے ہولے سے سر ہلا دیا۔ پورے حال میں ایک اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ لڑکیاں قدرے پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ یعنی آپ ایک دینی اسکالر کو چیلنج کر رہی ہیں؟ سر، میں بہت ادب سے صرف دلیل مانگ رہی ہوں۔ اگر اس کی دلیل قرآن و حدیث میں نہ ہو تو کیا آپ یقین کا مطلب موت تسلیم کریں گی؟ نہیں سر، کبھی بھی نہیں۔ ڈاکٹر سرور نے گہری سانس لے کر حال پر نظر دوڑائی۔ کیا کوئی اور بھی ہے اپنی عمر سے زیادہ طویل تجربے کے حامل ایک اسکالر کو چیلنج کرے؟ کسی اور کو بھی دلیل چاہیے؟ بہت سے سر نفی میں ہل گئے۔ وہ اکیلی کھڑی تھی۔ یعنی 300 لڑکیوں میں سے ایک کو دلیل چاہیے؟ یہی پڑھا رہے ہیں آپ لوگ اس مسجد میں؟ کون ہے آپ کی کلاس انچارج؟ میڈم مصباح کھڑی ہوئی۔ کیا آپ اس ناکام کلاس رپورٹ کی ذمہ داری لیتی ہیں؟ 1 آؤٹ آف 300 کی۔ جی سر۔ میڈم مصباح کا سر قدرے جھک گیا۔ ڈاکٹر سرور نے محمل کو دیکھا۔ کیا آپ کو ابھی بھی دلیل چاہیے؟ جی سر۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتے رہے، پھر ہلکے مسکرائے۔ المدثر آیت نمبر 43 سے 47 میں یقین کا لفظ موت کے لیے استعمال ہے۔ وہاں سے ہم دلیل لیتے ہیں کہ یہاں بھی یقین سے مراد موت ہی ہے۔
مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مروب ہوئے بغیر ادب کے دائرے میں رہ کر مجھ سے دلیل مانگی، اور مجھے افسوس ہے کہ صرف ایک بچی نے یہ جرت کی، باقی سب خاموش رہی۔ 299 لڑکیوں میں یقیناً ابھی یہ کمی موجود ہے جو کہ ایک قرآن کلاس کی ناکام کارکردگی کا ثبوت ہے۔ کیا کوئی شخص ڈگریوں کا پلندہ لے کر آپ کے پاس آئے، خود کو سب سے بڑا مذہبی اسکالر بتائے تو آپ اس کی بات کو بطور دلیل مان لیں گے؟ کیا آپ کو پہلے ہی دن نہیں بتایا گیا تھا کہ دلیل صرف قرآن یا حدیث ہوتی ہے، کسی عالم کی بات دلیل نہیں ہوتی؟ پھر بہت سے گلابی اسکارف میں لپٹے سر جھک گئے۔ محمل سرخروسی اپنی نشست پر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر سرور اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے، مگر وہ سورۃ المدثر کھول کر اس آیت کو کاؤنٹر چیک کر رہی تھی۔ سورہ مدثر کی 43 سے 47 تک کا ترجمہ ڈاکٹر سرور کی تصدیق کر رہا تھا۔ محمل لیکچر کے بعد کوریڈور سے گزر رہی تھی جب فرشتے نے پیچھے سے اسے پکارا۔ اس کے قدم وہیں تھم گئے، مگر وہ مڑی نہیں۔ فرشتے تیز تیز چلتی اس کے قریب آئی۔ "آئی ایم پراؤڈ آف یو محمل"۔ وہ یقیناً بہت خوش تھی۔ گرے اسکارف میں مقید اس کا چہرہ دھمک رہا تھا۔ محمل اجنبی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ "ڈاکٹر سرور تم سے بہت خوش ہیں۔ انہوں نے ایک سیمینار کے لیے تمہارا نام دے دیا ہے اور تم میرے ساتھ جا کر ادھر اسپیچ کرو گی"۔ آپ کے ساتھ وہ بولی تو اس کی آواز میں خزاؤں جیسی خشکی تھی۔ "پھر مجھے نہیں جانا"۔ "کیا مطلب"؟ فرشتے کی مسکراہٹ پہلے مدھم ہوئی، پھر آنکھوں میں حیرت ابھری۔ "مجھے جھوٹے لوگ سخت ناپسند ہیں"۔ محمل وہ ششد رہ گئی۔ "میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے"؟ یہ سوال آپ خود سے کیوں نہیں کرتی؟ تم سے کس نے کچھ کہا ہے؟ "میں بچی نہیں ہوں فرشتے"۔ وہ گویا پھٹ پڑی تھی۔ اندر ابلتے لاوے کو باہر کا راستہ مل گیا تھا۔ "آپ کیوں گئی میرے آغا جان کے پاس"؟ "کیا لگتے ہیں وہ آپ کے"؟ "میں ایک یتیم لڑکی ہوں"۔ "کیا آپ کو یتیم کے مال میں سے حصہ چاہیے"؟ کیوں کی آپ نے ایسی حرکت؟ آپ کو جانے کس اونچی مسند پر بٹھا رکھا تھا میں نے؟ بہت بری طرح گرایا خود کو آپ نے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ ایسا کریں گی۔ کیا رشتہ ہے آپ کا مجھ سے"؟ "آپ جھوٹ نہیں بولتی، مگر سچ چھپانا بھی تو جھوٹ ہی ہوتا ہے"۔ میں نے پوچھا آپ کی پھپھو کی بیٹی کا کیا نام ہے، آپ نے نہیں بتایا، آخر کیوں؟ فرشتے کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ جذبات سے عاری، بالکل ساکت جامد وہ بنا پلک جھپکے محمل کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ کچھ کہہ نہ سکی، پھر آہستہ سے لب کھولے۔ "کیونکہ میری پھپھو کی بیٹی کا نام فائقہ ہے"۔ "جی"۔ اس کا دماغ بھگ سا اڑ گیا۔ "میں نے کہا تھا نا کہ تم نہیں جانتی، میری پھپھو کی بیٹی کا نام فائقہ ہے۔ میں فرشتے ابراہیم ہوں، آغا ابراہیم کی بیٹی"۔ "جاؤ اپنے گھر میں سے کسی سے بھی پوچھو"۔ "مگر وہ کیوں بتائیں گے؟ وہ مجھے تسلیم نہیں کرتے تو کیسے بتائیں گے"؟ وہ تھکے تھکے انداز میں کہہ کر اس کے ایک جانب سے نکل کر چلی گئی۔ محمل مڑ کر اسے جاتا بھی نہ دیکھ سکی۔ اسے تو جیسے ادھر ہی کسی نے برف بنا دیا تھا۔ وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بیچ کاریڈور میں بت بنی کھڑی تھی۔ فرشتے ابراہیم، آغا ابراہیم کی بیٹی! اسے پوری مسجد میں ان الفاظ کی گونج پلٹ پلٹ کر سنائی دے رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم وہ کن قدموں پر چل کر مسجد کے گیٹ تک آئی تھی۔ بس وہ پتھر کا بت بنی خود کو گھسیٹتی ہر شے سے غافل چلتی جا رہی تھی۔ اس کا بیگ اور کتابیں کلاس میں رہ گئی تھی۔ اس نے انہیں ساتھ نہیں لیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اس کا بہت کچھ مسجد میں کھو گیا ہے۔ وہ کیا کیا سمیٹتی برابر والے بنگلے ساتھ نصب بینچ پر وہ گر سی گئی۔ آغا ابراہیم کی بیٹی، فرشتے ابراہیم! اس کا دماغ انہیں دو جملوں میں منجمد ہو گیا تھا۔ آگے بڑھتا تھا نہ پیچھے۔ دور کہیں یاد کے پردے پر آغا جان کی آواز لہرائی۔ "اس لڑکی سے کچھ بعید نہیں"۔ آج پھر میرے آفس میں آ گئی تھی۔ پھر آ گئی تھی اس کا ذہن جیسے چوں کر بیدار ہونے لگا تھا۔ پھر کا مطلب تھا وہ پہلے بھی ادھر جاتی رہتی تھی۔ وہ سب اس کو جانتے تھے۔ وہ شاید اس سے خائف بھی تھے۔ تو کیا وہ واقعی آغا ابراہیم کی بیٹی تھی؟ نہیں۔ اس نے تنفر سے سر جھٹکا۔ آغا ابراہیم کی صرف ایک بیٹی ہے اور وہ ہے محمل ابراہیم۔ آغا ابراہیم کی صرف ایک بیٹی ہے، وہ ہے محمل ابراہیم۔ میری کوئی بہن نہیں ہے، میں نہیں مانتی۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا آج اس کے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ غصہ تھا کہ اندر ہی اندر ابلا جا رہا تھا۔ کیا واقعی وہ ابا کی بیٹی ہیں؟ مگر اس کی ماں کون ہے؟ میری اماں نے نہیں، مگر مجھے کون بتائے گا؟ آغا جان اور تائی تو کبھی نہیں۔ اماں کو تو شاید پتہ بھی نہ ہو۔
پھر کس سے پوچھوں؟ وہ چکرا کر رہ گئی۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا مگر اگلے ہی لمحے جیسے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ہمایوں! اور پھر اس نے کچھ نہیں سوچا اور گیٹ کی طرف لپکی۔ صاحب اندر ہیں؟ مجھے اندر جانا ہے۔ جی آپ چلی جاؤ۔ چوکیدار فوراً سامنے سے ہٹا۔ وہ اندر کی طرف دوڑی۔ شاہانہ طرز کا لاؤنج خالی تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھی، پھر کچن کے کھلے دروازے کو دیکھ کر رک گئی۔ کچھ سوچ کر وہ کچن میں آئی۔ ماربل فلور کا چمکتا صاف ستھرا کچن خالی پڑا تھا۔ چمچوں کا اسٹینڈ سامنے ہی تھا۔ اس نے لپک کر ایک بڑی چھری نکالی اور آستین میں چھپا کر باہر آئی۔ ہمایوں! لاؤنج میں کھڑے ہو کر گردن اوپر کر کے اس نے پکارا۔ آواز گونج کر لوٹ آئی۔ اس کا کمرہ اوپر تھا، اسے یاد تھا۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سیاہ ماربل کی چمکتی سیڑھیاں گلائی میں اوپر جا رہی تھی۔ وہ بالائی منزل پر رکی، ادھر ادھر جھانکا، پھر تیسری منزل کی سیڑھیوں کی طرف جانے لگی۔ دفعتاً سامنے والے کمرے سے اس کی آواز آئی۔ بلقیس! وہ اندر سے غالباً ملازمہ کو آواز دے رہا تھا۔ وہ دوڑ کر اس کمرے کے دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولیں۔ اس نے دروازہ زور سے بجایا اور پھر ادھر ادھر بجاتی چلی گئی۔ کون؟ ہمایوں نے حیران سا ہو کر دروازہ کھولا۔ اسے دیکھ کر وہ بری طرح چونکا تھا۔ تم خیریت؟ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ ٹھیک ٹھیک بتائیے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ اتنا جارحانہ انداز میں گرائی تھی کہ وہ پریشان ہی ہو گیا۔ کیا ہوا محمل؟ میری بات کا جواب دیں۔ اچھا اندر آ جاؤ۔ وہ اسے راستہ دیتے ہوئے پیچھے ہوا۔ بلیک ٹراؤزر پر گرے آدھے بازو والی شرٹ پہنے، ہاتھ میں تولیہ پکڑے، وہ غالباً ابھی نہا کر نکلا تھا۔ ماتھے پر بکھرے گیلے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ 2 قدم اندر آئی، یوں کہ اب دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی تھی۔ آپ فرشتے کی کزن ہیں؟ ہاں، کیوں؟ فرشتے کس کی بیٹی ہے؟ اس کا باپ کون ہے؟ باپ؟ وہ ذرا سا چونکا۔ اس نے تم سے کچھ کہا ہے؟ میں نے پوچھا ہے فرشتے کس کی بیٹی ہے؟ وہ دبی دبی سی گرائی تھی۔ ادھر بیٹھو، آرام سے بات کرتے ہیں۔ وہ اس کو راستہ دیتا اس کی بائیں طرف سے قریب آیا۔ میں بیٹھنا نہیں آئی، مجھے جواب چاہیے۔ ادھر بیٹھو تو صحیح، ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنو۔ وہ بچوں کی طرح اسے بہلاتے ہوئے آگے بڑھا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ ہاتھ مت لگائے مجھے۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ محمل ادھر آؤ۔ وہ 2 قدم آگے اس کے قریب آیا ہی تھا کہ محمل نے اچانک آستین میں چھپی چھری نکال لی۔ مجھے آپ پہ ذرا بھروسہ نہیں ہے، دور رہیں۔ وہ چھری کی نوک اس کی طرف کیے مزید 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ چھری کیوں لائی ہو؟ مجھے مارنے؟ اس کے ماتھے پہ بل پڑے اور آنکھوں میں غصے کی لہر ابھری۔ وہ تیزی سے بڑھا اور محمل کا چھری والا ہاتھ مروڑا۔ چھوڑیں مجھے ورنہ میں آپ کو مار دوں گی۔ وہ اس کی مضبوط گرفت کے باوجود کلائی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کے کندھے کو پیچھے دھکیلنے چاہا۔ ہمایوں اس کے چھری والے ہاتھ کا رخ دوسری طرف موڑ رہا تھا اور پھر اسے پتہ بھی نہیں چلا چھری کی تیز دھار گوشت میں گھستی چلی گئی۔ محمل کو لگا وہ مرنے والی ہے۔ اس نے خون ابلتے ہوئے دیکھا۔ وہ پھر اپنی چیخ سنی مگر نہیں، اسے چھری نہیں لگی تھی۔ پھر وہ گرا کر پیچھے ہٹا تو محمل کی کلائی آزاد ہو گئی۔ ہمایوں کے دائیں پہلو میں سے خون ابل رہا تھا۔ وہ چھری پر ہاتھ رکھا لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ اوہ میرے خدا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ خوف سے اس کی آنکھیں پھٹ گئی۔ چھری پہ رکھا ہمایوں کا ہاتھ خون سے سرخ پڑنے لگا۔ وہ درد کی شدت سے دیوار کے ساتھ بیٹھتا چلا گیا۔ وہ وحشت زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ سب اس نے کیا ہے۔ خدایا، یہ اس نے کیا کر دیا؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھتی قدم قدم ہٹنے لگی اور پھر ایک دم مڑی اور سیڑھیاں پھلانگتی گئی۔ پوری قوت سے لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر بھاگی تھی۔ چوکیدار گیٹ پہ نہیں تھا۔ کہاں تھا؟ اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ تیز دوڑتی ہوئی مسجد میں داخل ہوئی تھی۔ فرشتے کدھر ہیں؟ پھولی سانسوں کے ساتھ درمیان پوچھتی وہ ذرا دیر کو ریسیپشن پر رکی تھی۔ فرشتے باجی لائبریری میں ہوں گی یا؟ اس نے پوری بات نہیں سنی اور راہداری میں دوڑتی گئی۔ لائبریری کے اسی کونے میں وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ وہ بدحواس سی بھاگتی ہوئی اس کے سامنے جا رکی۔ آہٹ پر فرشتے نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔
اسے دیکھ کر اس کی نگاہیں جھک گئی۔ میں جانتی ہوں تم ہارٹ ہوئی ہو، ایک گہری سانس لے کر وہ اپنی روح میں کہنے لگی تھی، اور میں اسی ڈر سے تمہیں یہ پہلے نہیں بتا رہی تھی۔ کہتے کہتے فرشتے نے نگاہیں اٹھائی، پھر اگلے الفاظ اس کے لبوں پہ دم توڑ گئے۔ محمل کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ محمل کیا ہوا؟ وہ پریشان سی کھڑی ہوئی۔ فرشتے فرشتے وہ ہمایوں، وہ رو دینے کو تھی۔ کیا ہوا ہمایوں کو؟ بتاؤ محمل، اس نے فکر مندی سے محمل کو دونوں شانوں سے تھام کر پوچھا۔ وہ ہمایوں مر گیا۔ محمل کے شانوں پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے جان بوجھ کے نہیں، ہمایوں کو اسے چھری لگ گئی۔ میں نہیں، غلطی سے اسے میری وہ کدھر ہو ابھی؟ فرشتے نے تیزی سے بات کاٹی۔ اپنے گھر، بیڈ روم میں۔ فرشتے نے اگلے لفظ نہیں سنا اور تیزی سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ وہ کہیں بھی جاتی تھی تو ہمیشہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ لے کر جاتی تھی۔ آج اس نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما تھا۔ آج وہ اکیلی بھاگی تھی۔ اسے خود بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس وہ فرشتے کے پیچھے لپکی تھی۔ ہمایوں، ہمایوں! وہ محمل کے آگے بھاگتی ہوئی ہمایوں کے لاؤنج میں داخل ہوئی اور اسے آوازیں دیتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ہمایوں! وہ آگے پیچھے گول سیڑھیوں کے دہانے رکی تھی۔ ہمایوں کمرے کی بیرونی دیوار کے ساتھ لگے زمین پر بیٹھا تھا۔ خون آلودہ چھری اس کے ایک طرف رکھی تھی۔ ہمایوں تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشان سی گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے جیسے چونک کے آنکھیں کھولی۔ تم ادھر؟ اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی فرشتے سے اس کی نظر کے پیچھے کھڑی محمل پر جا رکی۔ مجھے محمل نے بتایا کہ فرشتے تم جاؤ، اس بے وقوف لڑکی کو بھی لے جاؤ۔ مگر ہمایوں! میں نے احمر کو کال کر دیا ہے، پولیس پہنچنے والی ہے۔ تم دونوں کی ادھر موجودگی ادھر ٹھیک نہیں ہے، جاؤ۔ درد کی شدت سے بدکتا بول پا رہا تھا، مگر فرشتے نے تذبذب سے گردن موڑ کر محمل کو دیکھا جو سفید پڑتا چہرہ لیے ادھر کھڑی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس وقت کیا کرے۔ میں نے کہا نہ جاؤ، وہ گھٹی گھٹی آواز میں چلایا تھا۔ اچھا، وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، بے شک مجھے پولیس پکڑ لے، مگر میں محمل جاؤ، زور سے چیخا تھا۔ چلو محمل، فرشتے نے جیسے فیصلہ کر کے اس کا ہاتھ پکڑ اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ ہمایوں میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی۔ فرشتے اس سے آگے اس کا ہاتھ کھینچتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی، مگر وہ اسی طرح گردن موڑ کر ہمایوں کو دیکھتی روحانسی سی کہہ جا رہی تھی، جسٹ گو۔ وہیں سے جھنجھلا کر بولا تھا۔ وہ اب سیڑھیوں کے درمیان تھی، وہاں اسے ہمایوں کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے ابل پڑے تھے۔ فرشتے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے باہر لے آئی تھی۔ تم کیوں گئی اس کے گھر محمل؟ مجھے بتاؤ، ادھر کیا ہوا تھا؟ مسجد کے گیٹ پر، فرشتے نے پوچھا تو اس نے اپنا ہاتھ زور سے چھڑایا۔ محمل ناراض مت ہو، ابھی وہاں میری اور تمہاری موجودگی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ادھر مر رہا ہے اور آپ… اس کی آنکھوں سے متواتر آنسو گر رہے تھے۔ وہ ابھی اسے ہسپتال لے جائیں گے، زخم بہت زیادہ نہیں تھا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر تم نے کیوں مارا اسے؟ بھلا یوں ہمایوں کو مار سکتی ہوں میں کر سکتی ہوں ایسا؟ وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ فرشتے بری طرح چونکی تھی۔ محمل کے چہرے پہ چھایا حزن، ملال اور آنسو وہ عام آنسو نہیں تھے۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا ایسا، آئی سویئر۔ اچھا، اندر آؤ، آرام سے بات کرتے ہیں۔ اس نے خود کو سنبھال کر کہنا چاہا، مگر وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا، میرا قصور نہیں تھا۔ وہ اسی طرح گیٹ پر کھڑی روئے چلائی جا رہی تھی۔ وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا فرشتے؟ فرشتے نے شاید اس کی بات نہیں سنی تھی، بس گمسم اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی عام آنسو نہیں تھے۔ میں گھر جا رہی ہوں، پلیز آپ مجھے ہمایوں کے بارے میں بتاتی رہیے گا۔ اچھا، اس نے غائب دماغ سے سر ہلا دیا۔ محمل اب درختوں کے بار کے ساتھ دوڑتی ہوئی دور جا رہی تھی۔ وہ جیسے نڈھال سی گیٹ سے لگے یکا ٹک اسے دیکھی گئی۔ ہاں، وہ آنسو بہت خاص تھے۔ ہسپتال کا ٹائل سے چمکتا کاریڈور خاموش پڑا تھا۔ کاریڈور کے اختتام پر وہ بینچ پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ محمل جو دوڑتی ہوئی ادھر آ رہی تھی، سے بیٹھا دھمکی کر لمحے بھر کو ٹھٹکی رکی، پھر بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ فرشتے، فرشتے! فرشتے نے ہاتھوں میں گرا سر اٹھایا۔ وہ کیسا ہے؟ محمل اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی اور دونوں ہاتھ اس کے گھٹنوں پر رکھے۔ بتائیں نا، وہ کیسا ہے؟ وہ بیقراری سے اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتی جواب تلاش کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، زخم زیادہ گہرا نہیں ہے۔ وہ بھی محمل کی بھوری آنکھوں میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ میں اس سے مل سکتی ہوں؟ ابھی وہ ہوش میں نہیں ہے، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ وہ فجر کا وقت تھا اور جیسے ہی فرشتے نے اسے اطلاع دی تھی، وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ ڈاکٹرز نے خود اسے سلایا رکھا تھا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ محمل تم پریشان نہ ہو۔ میں کیسے پریشان نہ ہوں؟ میں نے ان کو چھری ماری ہے۔ ایسا کیوں ہوا تھا محمل؟ تم نے کیوں کیا ایسا؟
میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں ان سے پوچھنے گئی تھی، وہ لب کچلتی ڈبڈباتی آنکھوں سے کہتی چلی گئی۔ فرشتے اسے تھکے تھکے انداز میں سے دیکھ رہی تھی۔ تم مجھ سے پوچھ لیتی محمل، اس کو خیر چھوڑ دو، کوئی بات نہیں۔ چند لمحے یوں ہی سرک گئے۔ وہ اور اسی طرح فرشتے کے سامنے فرش پر دو زانو بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ ابھی تک فرشتے کے گھٹنوں پر تھے۔ بہت دیر بعد اس نے خاموشی کو چیر دیا۔ آپ نے کہا آپ آغا ابراہیم کی بیٹی ہیں؟ ہاں، میں آغا ابراہیم کی بیٹی ہوں۔ میرے ابا کی اس کا گلا رند گیا۔ تمہیں یہ انہونی کیوں لگتی ہے؟ تمہیں یہ انہونی کیوں لگتی ہے؟ سوائے تمہارے سب بڑوں کو علم ہے، تمہاری امی کو بھی۔ امی کو بھی؟ اسے جھٹکا لگا تھا۔ ہاں، ابا مجھ سے ملتے تھے، میری امی ان کی فرسٹ وائف تھی۔ ڈیورس کے بعد امی اور ابا الگ ہو گئے تھے، پھر انہوں نے تمہاری امی سے شادی کی۔ دونوں ان کی پسند کی شادیاں تھیں نا؟ عجیب بات۔ خیر، مجھ سے وہ ہر ویکینڈ پہ ملنے آتے تھے۔ میں اپنے چاچاؤں سے متعارف تو نہ تھی، مگر وہ سب جانتے تھے کہ میں کون ہوں، کدھر رہتی ہوں۔ مگر ابا کے ڈیتھ کے بعد انہوں نے مجھے تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ میں بہت دفعہ اپنا حق مانگنے گئی مگر وہ نہیں دیتے۔ ابا کی پہلی شادی خفیہ تھی، سوائے ہمارے بڑوں کے خاندان میں کسی کو علم نہ تھا۔ تم سے بھی چھپا کر رکھا گیا تھا کہ کہیں تم میرے ساتھ مل کر حصہ نہ مانگنے کھڑی ہو جاؤ۔ آپ نے کیس کیوں نہیں کیا ان پر؟ بہت دیر بعد وہ بول پائی تھی۔ مجھے جائیداد سے حق نہیں، رشتوں سے حق چاہیے۔ محمل، میں بہت دفعہ تمہارے گھر پہ گئی ہوں مگر اندر داخلہ… خیر، یہ لمبی کہانی ہے۔ کئی برسوں سے اپنے حق کی جنگ لڑ رہی ہوں۔ وارث اللہ نے بنائے ہیں، میں ابا کے وارث ہوں، یہی سوچ کر اب میں جائیداد سے حصہ مانگتی ہوں۔ مگر وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ آپ کو پتا تھا میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی؟ ہاں، مجھے پتا تھا۔ میں نے جب بھی تم سے ملنے کی کوشش کی، کریم تایا نے یہی کہہ کر تو روک دیا کہ محمل ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو جائے گی اور ابا سے نفرت کرے گی۔ پھر میں نے صبر کر لیا۔ میں جانتی تھی جو رب بنیامین کو یوسف علیہ السلام کے پاس لا سکتا ہے، وہ محمل کو بھی میرے پاس لے آئے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ محمل کو لگا اس کی سنہری آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ فواد بھائی، ان کا کیس؟ ہمایوں نے مجھے بتایا تھا کہ میرے کزن فواد نے اس کے ساتھ کسی لڑکی محمل کا معاملہ طے کیا ہے۔ کم عمر ہے اور خوبصورت بھی۔ میرا دل تبھی سے کھٹک گیا تھا، مگر ہمایوں ماننے کو تیار نہیں تھا کہ فواد تمہارے ساتھ یہ کر سکتا ہے۔ اسے گمان تھا وہ کوئی اور لڑکی ہوگی، مگر جس لمحے میں نے مسجد کی چھت پر تمہیں دیکھا تھا میں تمہیں پہچان گئی تھی۔ آپ نے تو مجھے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر دیکھا تھا، ایک دفعہ تمہارے اسکول آئی تھی تم سے ملنے، بینچ پہ بیٹھی تھی، تمہیں دیکھتی ہی رہی۔ تم الجھی چڑچڑی سی لگ رہی تھی۔ مجھ سے تمہیں مزید ذہنی اذیت نہیں دی گئی سو واپس پلٹ گئی۔ فرشتے تھک کر چپ ہو گئی۔ شاید اب اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا تھا۔ وہ یاسائیت سے اسے دیکھی گئی جو بہت تھکی تھکی نظر آ رہی تھی۔ بہت دیر بعد اس نے پھر لب کھولے۔ تم خوش قسمت ہو محمل کہ تم رشتوں کے درمیان رہی ہو، تم یتیم نہیں رہی ہو۔ یتیموں والی زندگی تو میں نے گزاری ہے، اس کے باوجود میں نے کبھی یتیمی کا لیبل خود پہ نہیں لگایا۔ میری خالہ اور ہمایوں یہی تھے اور میری رشتے، اور اب میرے پاس کھونے کو مزید رشتے نہیں بچے۔ ایک چیز مانگوں تم سے، کبھی مجھے اس آزمائش میں مت ڈالنا، میں مزید رشتہ کھونا۔ اے ایس پی صاحب کے ساتھ آپ ہیں؟ آواز پہ ان دونوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے یونیفارم میں ملبوس نرس کھڑی تھی۔ جی۔ محمل اس کے گھٹنوں سے ہاتھ ہٹاتی بے چینی سے گھبرا کر اٹھی۔ ناول کا یہ ایپیسوڈ اگر آپ لوگوں کو پسند آیا تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔